نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر ہے 12، رکوع نمبر ہے 12، سورہ یوسف کی آج ہم آیت نمبر پڑھیں گے 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وجاءت سیارۃ، اور آیا قافلہ، فارسلوا واردہم، سو بھیجا انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو، پس ڈال دیا اس نے اپنے ڈول کو، کہا اس نے کہ ہائے خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو نوجوان ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور چھپا لیا انہوں نے اس کو، حضرت یوسف کو، بضاعہ، اپنے سامان میں، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتے ہیں ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں۔ اور بیچ دیا انہوں نے اس کو بثمن بخس، تھوڑے سے ثمن کے بدلے میں، دراہم معدودہ، یعنی چند گنتی کے درہم، وکانوا فیہ من الزاہدین، اور تھے وہ اس میں من الزاہدین، نیک لوگوں میں سے۔ دوستو، یہ دو آیات مبارکہ جو ہیں یہ ہیں کہ جب قافلہ مدین والوں کا، مصر جانے والا قافلہ اپنے راستے سے بھٹکتا ہے اور اس کنویں کے پاس آ کر پڑاؤ ڈالتا ہے۔ کل میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ یہ کنواں مین راستے پر نہیں تھا، بلکہ یہ مین راستے سے ہٹ کر کنواں تھا۔ جو مین روڈ تھا اس سے تقریباً یہ 12 میل کے فاصلے پر اندر تھا۔ اس کنویں کا پانی بڑا میٹھا تھا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں جانے کی وجہ سے پانی اور شیریں ہو گیا۔ تو یہ جو قافلہ تھا جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، یہ تجارتی قافلہ تھا۔ جو مین راستہ تھا اس راستے سے یہ بھٹک گئے، راستے سے ہٹ گئے، اور اس کنویں کے پاس آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ تاجروں کا قافلہ تھا۔ پرانے زمانے میں جب تاجر لوگ اپنا قافلہ لے کر چلتے تھے تو اپنے ساتھ چند لوگ ایسے لے کر جاتے تھے جو ان کی رہنمائی کرنے والے ہوتے تھے۔ اگر جنگی قافلہ ہو تو اس کے آگے آگے جو لوگ چلتے ہیں انہیں کہتے ہیں مقدمۃ الجیش۔ وہ وہاں پہنچ کر آگے جو قافلے کے آگے ہوتے ہیں انتظامات کرتے ہیں، اور آگے سے آنے والا جو لشکر ہے اس کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے۔ اور یہ جو قافلہ تجارتی قافلہ ہوتا ہے، اس کے آگے آگے جو چلنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے سیارہ، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سیارہ کا لفظ بولا۔ تو سیارہ بھی کہتے ہیں اور واردہ بھی کہتے ہیں۔ واردہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے آگے وارد ہونے والے لوگ۔ ان کے ذمہ دو کام ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ قافلے کے پڑاؤ کا انتظام کرتے ہیں، اور دوسرا یہ قافلے کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ باقی کھانا وغیرہ قافلے نے اپنا جو انتظام کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تجارتی قافلہ۔ چونکہ یہ تجارتی قافلہ تھا اس لیے اس کو سیارہ بھی کہا گیا، اور آگے جو چلنے والے لوگ تھے ان کو بھی سیارہ کہا گیا۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے واردہ کا لفظ بھی یہاں پر استعمال فرمایا۔ تو یہ جو قافلہ تھا سیارہ، اس کے آگے جو لوگ تھے ان کا جو ہیڈ تھا اس کا نام تھا مالک بن زعر، اور بعض روایت میں اس کے الٹ آتا ہے زعر بن مالک۔ یہ تھا ان کا ہیڈ۔ جب قافلے نے اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا تو قافلے والوں نے ان سے کہا کہ پانی لے کر آؤ۔ کنواں تو دیکھ لیا تھا، کنویں میں ڈول بھی تھا، سب کچھ تھا،
اس لیے انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ بھی ڈالا تھا. میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ پانی کا انتظام کر کے وہ جہاں پر پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا وہاں پر پانی ہو، آب و ہوا اچھی ہو تو پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، کیونکہ کم از کم یہ 3 دن 4 دن کا قیام ہوتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں تھے اس کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا گیا، اور یہ مالک بن زار جو ہے یہ پانی لینے کے لیے گیا. جب یہ پانی لینے کے لیے گیا، اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو تجارتی قافلہ ہوتا ہے نا، یہ کنویں سے کافی دور فاصلے پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور یہ جو ان کی خدمت پر لوگ مقرر ہوتے ہیں، جو سیارہ ہوتے ہیں، واردہ ہوتے ہیں، جو آگے آگے چلتے ہیں، وہ کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالتے ہیں تاکہ جس چیز کی بھی ضرورت ہو فوراً کیا کر دی جائے، وہاں پر مہیا کر دی جائے. تو اس کو جب اطلاع ملی کہ قافلے والے پانی مانگ رہے ہیں تو یہ گیا، اس نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے. فرمانے لگے کہ اس ڈول پہ بیٹھ جائیں. ڈول پہ بیٹھ گئے. جب ڈول پہ بیٹھے، ڈول کو اوپر کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ حسین تو بہت تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پوری کائنات کا آدھا حسن عطا فرمایا تھا. کتنا حسن عطا فرمایا تھا؟ پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا کیا حسن عطا کیا تھا؟ آدھا حسن عطا کیا. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی دادی ہیں، حضرت سارہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی دادی ہیں، حضرت اسحاق کی والدہ ہے، اللہ رب العزت نے انہیں پوری کائنات کا 6واں حصہ حسن عطا فرمایا تھا، اور انہی سے اللہ نے یوسف کو حسن عطا فرمایا. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف اور حضرت سارہ کو پوری دنیا کا 3واں حصہ حسن عطا فرمایا تھا. اب یہاں پر بہت سارے حضرات کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور آپ علیہ السلام کا پھر کمپیئر کیسے کریں گے؟ میں دوستو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو مجموعی معجزات عطا فرمائے تھے وہ تمام نبیوں سے زیادہ تھے، اور انفرادی حیثیت کے جو معجزات تھے ان میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے نبیوں کو آگے کیا گیا تھا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنا؟ کلام کرنا. اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہیں بھی کلام دنیا میں ثابت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لینا اور وہیں پر اپنے پاس رکھنا، تیسرے آسمان پر ابھی بھی زندہ ہے، موجود ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کوئی معجزہ نہیں ہوا. تو اس لیے مجموعی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے. انفرادی حیثیت سے کوئی معجزہ ایسا ہے جو اللہ نے دوسرے نبیوں کو عطا فرمایا، اس لیے اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کنویں کے اس ڈول پر بیٹھ جاؤ. روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول پر اوپر کھینچنے لگے تو دیواریں بھی رو رہی تھی. صرف 3 دن کی معیت ان کو نصیب ہوئی، لیکن 3 دن میں وہ اتنی مانوس ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام سے، وہ بھی کیا کرنے لگی؟ واویلا کرنے لگی. اب جب یہ اوپر ڈول کھینچ رہا تھا تو ڈول وزنی بہت تھا. یہ بھی گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کے اندر، کیونکہ پانی تو اتنا وزنی نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس وقت عمر 12-13 سال تھی، تو ظاہری بات ہے 12-13 سال کے بچے کا تقریباً 40 کلو وزن ہوتا ہے، تو پانی سے تو وہ زیادہ ہوتا ہے. تو جب یہ ڈول کو کھینچنے لگا، اس کو وزنی محسوس ہوا، تو اس نے ایسے جھک کر کنویں کے اندر دیکھا. پانی تو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، روٹین کا وزن تو پتہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ساری زندگی ان کا تو پانی نکالنے کا تجربہ ہوتا ہے. تو پانی نکل رہا ہے تو یہ نکال رہے ہیں. لیکن جب اس نے دیکھا کہ ڈول وزنی ہے، تو اس نے ایسے جھک کر کنویں کے اندر دیکھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت کنویں بیٹھے تھے اور پورا کنواں ان کے حسن سے روشن تھا. تو اسی وقت اس کی زبان سے نکلا یا بشرا. کیا نکلا؟ یا بشرا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس طریقے سے انہیں پڑھا، یا لمبا کر کے پڑھا، یا بشرا. یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جس طرح کسی بچے کو کوئی چیز نہیں مل جاتی
کھیلتے 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 اچانک اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے، وہ کہتے اوئے، تو یہ یا بشرا اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑے آہستہ سے کہا یا بشرا، یہ کیا؟ ایک دم ٹھٹک گیا، چونک گیا کہ بھی یہ کیا چیز ہے۔ اور جب دیکھا غور سے تو وہ ایک نوجوان تھا اور خوبصورت تھا۔ اب نوجوان اور خوبصورتی کو دیکھ کر اس نے اس کو کیا کیا، آہستہ کہا ہاذا غلام، یہ تو غلام ہے۔ اب غلام کا جو معنی ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ تو یہ کیا جاتا ہے نا کہ یہ کسی کا غلام ہے، جبکہ غلام کا معنی اصل کیا ہے، لڑکا، نوجوان۔ لیکن وہ غلام کا لفظ ایسے یعنی کہ ملا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی چونکہ اس ٹو میں تھے کہ اب یہ قافلے والے یا کنویں سے کوئی اس کو نکالتا ہے یا اندر مرتا ہوا وقت کیا کرتے رہتے تھے، جاسوسی کرتے رہتے تھے۔ تو جس وقت یہودا وہاں آیا، اس نے دیکھا کہ اس نے ان کو کیا کر لیا، نکال لیا ہے، تو اس نے اس کی زبان سے جب نکلا یا غلام، تو وہ کہنے لگا ہاں ہاں یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ کر آیا ہے، یہ ہمارا غلام ہے جو کیا کر کے آیا ہے، بھاگ کر آیا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو؟ ذرا غور سے اس بات کو سمجھے گا کہ اس کی زبان سے نکلا غلام، کیا کہ یہ نوجوان ہے۔ یہودا اور اس کے بھائیوں کو پتا چلا تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارا غلام ہے، ہذا غلام لنا عابق، یہ ہمارا غلام ہے جو ہمارے پاس سے کیا ہو گیا تھا، بھاگ کر آ گیا تھا اور کنویں کے اندر چھپ گیا تھا۔ نہیں سمجھے؟ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس غلام، اصل یوسف علیہ السلام کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، وہ ویلا بھی کر رہے ہیں، سامنے آ گئے نا، معاملہ سارا کھل گیا، سامنے آئے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا، بلکہ اس کو کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ کر آ گیا ہے۔ اب جس بندے نے، مالک بن زار نے اس کو اٹھایا تھا، اس کے لیے تو مشکل بن گئی کہ یہ ان کا غلام ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ان کا بھائی ہوں، تو میرے لیے تو یہ لینا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا تو یہ غلام ہے، اب وہ بھی پکا ہو گیا کہ یہ غلام ہے۔ اس نے کہا اگر یہ غلام ہے تو پھر یہ غلام مجھے آپ بیچ دو۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم کے بدلے میں، اور ایک روایت میں آتا ہے 22 درہم کے بدلے میں، اور ایک روایت میں آتا ہے 40 درہم کے بدلے میں حضرت یوسف کو ان کے سپرد کر دیا، بیچ دیا۔ مالک بن زعر نے انہیں اپنے سامان میں چھپا لیا۔ اب جو شو کیا اس کو غلام شو کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تاکہ یہ جو تاجر ہیں، وہ تو جو تاجر ہوتے ہیں ان کی تو نظر ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ سنار جو ہوتا ہے وہ دیکھ کے پرکھ لیتے ہیں ہیرے کو، تو یہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں وہ تو پرکھ لیتے ہیں، وہ جائز سی مقصد کے لیے رہے تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے بضاع کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ اکبر! کبھی کبھی نا یہ دو لفظ ایسے عجیب جوڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ بضاع کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر بیچ دیا، اور وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، مالک بن زعر نے حضرت یوسف کو اپنے سامان کے اندر کیا کر لیا، چھپا لیا۔ حضرت یوسف کو سمجھو کہ ایک قسم کا بضاعہ بنا دیا نا، بضاعہ کہتے ہیں گھر کے سامان کو جو استعمال کا ہوتا ہے۔ گویا کہ ان بھائیوں نے یوسف کو کیا کر دیا، بضاعہ بنا دیا۔ اور ایک وقت کے بعد جب بھائی آئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے تو کہنے لگے کہ اب ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہمارے گھر میں اب کچھ نہیں ہے۔ بضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، یہ ہم جمع پونجی تھوڑی سی آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ وہاں پر بھی اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا، بضاعہ، یاد ہے ڈاکٹر صاحب 13ویں پارے میں، یہ تھوڑی سی جمع پونجی لے کر آئے ہیں، آپ مہربانی کر کے یہ لے لیں اور گندم ہمیں پوری دے دیجیے گا۔ اللہ اکبر! جن بھائیوں نے یوسف کو بضاعہ بنایا، آج وہ بھائی کے سامنے بضاعہ بنے کھڑے ہیں۔ یہ ہوتا ہے قدرت کا ہیر پھیر۔ دوستو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت بدلہ رکھتی نہیں ہے دنیا میں،
ہمیں اس بات کو سیکھنا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے، اس بات سے ایگری ہونا چاہیے کہ قدرت اپنا انتقام لیتی ہے بندے سے، کس طریقے سے؟ ان نون طریقے سے، بندے کو نہیں پتہ چلتا، بندہ وہیں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بندہ وہی محتاج بن جاتا ہے کہ یار اس بندے کو میں نے دھتکارا تھا، آج میں اسی کی در پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ کبھی بھی انسان کو کسی کو حقیر اور کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ گھر میں ایک پیچکس ہے نا جس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کئی مرتبہ اس کو پھینک دیتے ہیں اس طریقے سے، سال 6 مہینے کے بعد جب کوئی کام نہیں ہوتا ہے یار، کھلتا نہیں ہے یار، وہ پیچکس کہاں ہے، اس سے یہ کھلے گا، پھر اس کو ڈھونڈتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے یار کہیں سے وہ کیا ہو جائے، مل جائے۔ اللہ دکھاتے ہیں کہ اسی کو پھینکا تھا نا۔ ایک چھوٹی سی سمپل سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو کبھی بھی انسان کو کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس کو بیچ دیا، مالک بن زہر نے اسے اپنے سامان میں چھپا لیا اور لے کر چل پڑا۔ اب یہاں پر میرے دوستو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یوسف علیہ السلام 12 سال کے تھے، جب مصر میں پہنچے ہیں تو 13 سال کے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ سفر کافی تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 12-13 سال کے درمیان میں ہو۔ بہرحال عمر اتنی تھی جب مصر میں پہنچے، عزیز مصر کے پاس پہنچے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے دربار میں، اچھا یہ مصر جو تھا نا شہر، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ قلعہ نما تھا، جیسے ہمارے ہاں یہ شاہی قلعہ ہے نا، اس طرح یہ قلعہ نما تھا۔ اس کے بڑے بڑے گیٹ تھے، تو جب گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں تو انہوں نے، مالک بن زہر نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تجارتی قافلہ جا تو مصر میں رہا تھا، تو اس نے بھی شور مچانا شروع کر دیا کہ بھی میرے پاس بھی یہ غلام ہے، کوئی خریدے گا، کوئی خریدے گا، کوئی خریدے گا، کوئی خریدے گا۔ وہ جو کہتے ہیں نا یوسف کی بولی لگی، وہ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کی بولی لگی کہ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اچھا ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کی جو تفسیر ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ انہوں نے اس کو بیچ دیا تھوڑے سے ثمن کے بدلے میں۔ ایک تو تفسیر یہ ہے کہ بھائیوں نے بیچ دیا تھوڑے سے ثمن کے بدلے میں، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ مالک بن زہر نے، جو تاجر تھے قافلے کے، ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جلدی جلدی سے بیچ دیا تاکہ یہ لوگ اس کو قبضہ نہ کر لیں، اور وہ تھے 40 دینار۔ کتنے تھے؟ جلدی جلدی اس کو بیچ دیا۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے ظاہر کیا، جب وہ قافلہ آ گیا، ٹھہر گیا، بازار لگ گیا، لوگ لین دین شروع کرنے لگ گئے، تو اس وقت مالک بن زہر نے حضرت یوسف کو اپنے سامان میں سے نکالا، اور جب نکالا تو توجہ لوگوں کی اس قافلے کے سامان سے ہٹ کر، کیونکہ قافلے والوں کے پاس بھی غلام تھے، وہاں سے ہٹ کر حضرت یوسف علیہ السلام پر توجہ پڑ گئی۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کی طرف لوگ لپکے اور کام شروع ہوا، بولی شروع ہوئی، بکنا بکانا شروع ہوا، تو مالک بن کیسان فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بولی تھی وہ ایک ان کے وزن کے برابر سونا، پھر ان کے وزن کے برابر چاندی، پھر ان کے وزن کے برابر مسک اور عنبر، اور ساتھ میں بہت ساری اشرفیاں اور درہم، اتنی ان کی بولی طے ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ لوگوں نے لگائی، اب اتنی جو بولی لگی تو لینے والا کوئی نہیں تھا، اس کو پھر خریدا عزیز مصر نے، جو کہ اس وقت مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ عزیز مصر جو تھا یہ وزیر خزانہ تھا، اس کا نام تھا قطفیر، اور جو مصر کا وزیر اعظم تھا اس کا نام تھا مالک بن ریان، یا ریان بن مالک، یہ اس وقت ولید بن ریان، یہ تھا بادشاہ وزیر اعظم، اور جو وزیر خزانہ تھا وہ تھا قطفیر۔ تو اس قطفیر نے، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا سامان دے کر کیا کر لیا؟ خرید لیا۔ یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ بی بی سر کے بال کاٹ کے لے آئی، اور اس نے کہا کہ کل قیامت میں جب اللہ رب العزت سے پوچھا، اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میرے یوسف کو کس نے خریدا، تو خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے، وہ سود کاٹ کر لے آئی،
ایسا کوئی کسی بھی روایت میں ثابت نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے بھی ایک تو موضوع روایت کو بیان کرنا ویسے بھی کفر ہے، اور ویسے بھی ایک نبی کی تحقیر ہے کہ یوسف کے خریداروں میں جو یوسف ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں درہم اور دینار کے ابھی کے اس کو آپ چھوٹی سی حقیر چیز کے بدلے میں بیچیں اور اس کے اوپر واہ واہ اور سبحان اللہ کے وہ کروائیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کی توہین بھی ہے، اور اس لیے ایسی کوئی روایت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وجاءت سیارۃ، اور آیا قافلہ، فارسلوا واردہم، پس بھیجا انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو، فادلا دلوا، اس نے ڈالا ڈول، قال یا بشرا، کہا ہے اے خوشخبری، ہذا غلام، یہ تو غلام ہے، واسروہ بضاعہ، اور چھپا لیا انہوں نے اس کو بضاعہ اپنے سامان میں، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتے تھے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، وشروہ بثمن بخس، اور بیچ دیا انہوں نے یوسف کو بثمن بخس، تھوڑے سے ثمن یعنی چند گنتی کے درہم کے بدلے میں، وکانوا فیہ من الزاہدین، اور وہ اس معاملے میں یوسف کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، یعنی اپنی طرف سے انہوں نے بیچ کر یوسف کی جان بخشی کر دی کہ جا ورنہ ہم تجھے کیا کر دیں گے، مار دیں گے۔ یہ یوسف کے بھائیوں نے اپنی طرف سے گویا کہ نیکی کر دی، ہم تجھے بیچ رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز کل کی مجلس میں رکھیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب کرے۔